نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز رب جلیل کے نام سے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا روز جزا کا مالک ہے۔ K21 کی طرف سے ہم اسپیشل نشریات پیش کر رہے ہیں جو کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نور پروگرام کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر میری بہت اچھی دوست ہیں، میری بہت اچھی شناخواں جو کہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، جنہیں آپ مختلف چینلز پر سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اچھا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج 12ویں شب ہے اور میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہوں گی۔ میں چاہوں گی کہ معروف معیز ہمیں ہدیہ حمد پیش کریں۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال اور تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ اور چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، غنچے غنچے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں گل، ٹہنی ٹہنی میں گل، گل میں بو بو میں تو۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ، حمد کا نذرانہ پیش کر رہی تھی معروف معیز۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی شناخواں موجود ہے۔ سائمہ، آپ سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ عنایت پیش کریں۔ میں تو خود انہی کی در کا گدا ہوں، میں تو خود انہی کی در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، ابھی تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہے،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کے غم کھانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے ساتھ میری بہن یہاں پر موجود ہے، دعا ان سے گزارش کروں گی کہ سیرت محمد کے بارے میں ہمیں کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ آپ تمام ہی ناظرین کو میری جانب سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت پر کلام کیا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ وقت کم پڑ جائے، بلکہ ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت، آپ معاشرے کے لیے بھی رحمت، اور آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسا نور پھیلا، ایسا نور پھیلا کہ تمام اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، تمام نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں، اور یہ میرے حضور ہی ہیں کہ جن کی آمد کے بعد تمام عورتوں کو وقار دیا گیا، یتیم کو سہارا دیا گیا، غلاموں کو عزت دی گئی، اور یہ کمزوروں کو ان کا حق دیا گیا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک سب سے اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک سائل تشریف لایا اور کہنے لگا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا آپ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں گی؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی عملی تفسیر ہے۔ تو یہی میرے حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام کی سیرت کی کیا بات میں کروں کہ میرے حضور وہ ہستی ہیں جن کے آنے سے جہالت ختم ہو گئی، جہالت علم میں بدل گئی، اور حضور علیہ السلام کی شان کریمی کی اگر میں بات کروں تو اس دنیا میں نفرتوں کا خاتمہ ہو گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں صرف اتنا کہوں گی کہ صرف حضور کی شان میں نعتیں پڑھ لینا اور صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگا لینا ہی محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ہم کچھ ایسا کریں، ہم حضور سے محبت کا حق اس طرح ادا کریں کہ حقیقتاً حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی صفات کو اپنائیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم تمام صفات اپنا لیں، کیونکہ حقیقتاً یہ چیز بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم کوئی ایک صفت بھی حضور کی اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حضور کو خوش بھی کر سکیں گے، حضور کو راضی بھی کریں گے، اور بروز محشر کل حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے جائیں گے۔ اور وہ سب سے خوبصورت صفت ہے کہ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے جب طائف کے لوگوں نے آپ پر بہت
آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو بہت زیادہ دکھ دیا، اگر آپ چاہتے تو انتقام لیتے، اگر آپ چاہتے تو انہیں بد دعا دے سکتے تھے، لیکن تب بھی آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو فتح مکہ کے دن جب دشمن آپ کے سامنے بے بس کھڑے تھے، اگر آپ چاہتے تو انتقام لیتے، لیکن آپ نے معاف کر دیا، آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج ہم اس سیرت کو اپنا لیں، اگر آج حضور کی اس صفت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ کل بروز محشر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے، بلکہ پورا سال ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا ثواب ہے کہ جس کو آپ لکھ نہیں سکتے؟ فرمایا میں زمین کے ذرے گن سکتا ہوں، میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، میں کائنات کی ہر شے گن سکتا ہوں، سمندر کی مچھلیاں گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے میں بارش کے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، میں چاہوں بھی تو پوری زندگی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ اسی کے ساتھ میری پیاری سی بہن یہاں پر موجود ہے، ان سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ عنایت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسٹارٹ کریں۔ میرے سینے میں یاد محمد، میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے سینے میں یاد محمد، ان کے چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی حیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے سینے میں یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر،
خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے سینے میں یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے سینے میں یاد محمد سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ معروف معیز سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ عنایت پیش کریں۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے سبحان اللہ۔ جو علی کی سر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی سر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی ڈوبے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ ہمارا میت کرے خدا لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ ہمارا میت کرے خدا وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معروف معیز ہدیہ عنایت پیش کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نور۔ جیسا کہ آج کی رات 12 ربیع الاول کی اس پر نور اور بابرکت موقع پر ہر دل میں ایک عجیب سی خوشی ہے، ہر زبان پر درود و شان ہے
اور ہر فضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا سوچئے، جب دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ظلم، ناانصافی، جہالت اور نفرت عروج پر تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ایسی رحمت عطا فرمائی جس نے دلوں کو روشن کر دیا، انسان کو انسانیت کا مطلب سمجھایا اور محبت، امن، انصاف اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ وہ رحمت بن کر آئے، وہ ہدایت بن کر آئے، وہ اندھیروں میں نور بن کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج کی اس پر مسرت رات میں ہم صرف خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اپنے آپ سے یہ وعدہ بھی کریں گے کہ اگر ہم واقعی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی ان کی تعلیمات نظر آنی چاہیے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہم اپنے والدین، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو آئیے اس خوشی کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو صرف مبارکباد نہ دیں، بلکہ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ ہم محبت پھیلائیں گے، نفرت نہیں، ہم امن کا پیغام دیں گے، فتنہ نہیں، ہم انصاف اور سچائی کو اپنائیں گے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں گے۔ آج کی رات کا نعرہ ہو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی بھی، محبت بھی اور سیرت پر عمل کا عہد بھی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا یا رحمت العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اسی طرح آج کی رات کا جو خصوصی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک علماء موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں، ان کا وجود جب اس دنیا میں وہ آئے، ان کی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جو رحمتیں بھیجیں، تو اس پہ تبصرہ کریں۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ کچھ آج کی رات کے بارے میں ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بڑی برکتیں اتاری ہیں، یہ مہینہ بڑا برکت ہے، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتنی بابرکت رات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قدر کے حوالے سے کہ سورہ قدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ تو جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات صاحب قرآن آئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، تو اس رات کی بابرکت کے عظمتوں کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم کی ولادت صبح طلوع کے وقت ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ فہد بھائی، نبی کریم کی جب ولادت ہوئی تو رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، یعنی رات کی خواہش یہ ہوگی کہ میرے دامن میں حضور آ جائیں، اور صبح حضور آ جاتے تو صبح کی خواہش پوری ہو جاتی۔ حضور تو سب کو نوازنے آئے نا، تو گویا حضور کی ولادت اس وقت ہوئی کہ جب رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، یعنی بیچ طلوع وقت کے وقت آپ تشریف لائے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کس طرح روشن اور منور ہوئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرہ اقدس اور آپ کے جسم انور سے ایسا نور جھلکا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اچھا، اب نبی کریم کی جب ولادت
ولادت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے جسم اقدر کی تخلیق کس طرح فرمائی کہ آپ دست مبارک اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ کے آنکھ مبارک ایسی کہ آپ نگاہ سے دوسروں کا حال جان لے، زبان مبارک ایسی کہ آپ مجموعہ لاکھوں کے مجموعے میں کلام فرمائے تو جس طرح پہلے صف میں موجود صحابی کو آواز پہنچتی آخری صف میں موجود صحابی کو بھی یکساں آواز پہنچتی، آپ کے قدم مبارک ایسے کہ یثرب سے مدینے کی طرف رنجہ فرما دے تو یثرب مدینہ بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلب اطہر ایسا کہ جس پر قرآن نازل کر دیا گیا۔ اب ادھر غور کیجئے کہ نبی کریم کی یہ جو اوصافات ہیں اللہ نے بڑے محبوب کو بڑے حسن کے ساتھ تخلیق فرمایا کہ حقیقت تو وہ ہے کہ امام قرطبی نے بیان فرمائی، امام قرطبی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں میں تشریف لائے اس دنیا کے اندر، اگر ایک پردہ بھی زائل ہو جاتا تو کوئی آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معجزات ہیں اور آپ کا حسن سراپا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ما رأیت شیئا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی شے دیکھی نہیں۔ ادھر بڑے غور طلب بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بات نہیں کہی کہ ما رأیت شیئا من رجل، کہ میں نے کسی شخص کو رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا، نہ کہ یہ فرمایا کہ ما رأیت شیئا من قمر رسول اللہ، کہ میں نے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ما رأیت من شیئا، کوئی چیز میں نے ایسی نہیں دیکھی جو رسول اللہ سے خوبصورت ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اسی طریقے سے جب اس حسن کو بیان فرمایا تو وہی حسن جو امام قرطبی کی بات تھی کہ خدا کی رحمت نے ڈالے رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈالے رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جو اٹھتا ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سراپا نور ایسا تھا کہ جو نبی کریم کو دیکھتا آپ پر فدا ہو جاتا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں اور آپ کے اخلاق کو اپنائیں۔ بے شک بے شک، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ نے انسانیت کو جہالیت، ظلم اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، توحید، علم، عدل، محبت اور بھائی چارگی دی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دین مکمل نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آ کر مکمل کیا۔ تمام انبیاء ان سے پہلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ انہوں نے انتظار کیا، کہیں ان کو احمد سے پکارا گیا، کہیں مجتبیٰ سے پکارا گیا۔ تو آج کی رات بہت بابرکت رات ہے، آج کا مہینہ، یہ جو مہینہ پورا مہینہ چل رہا ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کا موقع دیا ہے۔ اس وقت جو عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جو اس وقت وبا ہے کہ آپس میں ہم الگ ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو آئیے یہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب عہد کریں کہ ہم سب ایک ہو جائیں، کیونکہ اس وقت کفار جو ہے وہ مارتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ کون سا اس کا فرقہ ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمان ہے۔ اس وقت جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے میں کہتا ہوں مہینے معززات سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ امن کر دے۔ تو اسی کے ساتھ کچھ میں اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ جو سورۃ الانبیاء، اس آیت پہ ذرا آپ اپنا وہ تجزیہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں تو جہاں بجہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپہ حسن کو بھی بیان فرمایا، یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد بیان فرمایا۔ میں آپ کی آیت کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کی آیت کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے ذرا میں بتاؤں کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد قرآن میں بیان فرمایا۔ کبھی وَبَعَثْ فِيهِمْ کی بعثت والا کہہ کر نبی کے میلاد کو بیان فرمایا، کبھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کی نعمت اور احسان والا کہہ کر نبی کے میلاد کو بیان فرمایا، کبھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے عظیم اخلاق والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بلند ذکر والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، کبھی علم نشرح لک صدرک کی صدر والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، کبھی ورتل القرآن ترتیلا کی قرآن کی تلاوت کہنے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، اور کبھی انک لعلی خلق عظیم کے عظیم اخلاق والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، اور کبھی قد جاءکم من اللہ والنور کی نورانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، تو کبھی وشاہدا ومبشرا ونذیرا کی بشارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کی رحمت والا
वाला कहकर नबी के मिलाद को बयान फरमाया। कभी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन की खत्म नबुव्वत वाला कहकर नबी के मिलाद को बयान फरमाया। और कभी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना के नबी करीम ज़ाते मुक़द्दसा आपकी नमूना है, हम सब के लिए रोल मॉडल वाला कहकर नबी के मिलाद को बयान फरमाया। इस वक्त बहुत सारी आयत मेरे जहन के अंदर सर्कुलेट कर रही है, मगर वक्त की तवालत हमें इजाजत नहीं देती। मैं आयत के ऊपर कलाम करना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सरापा रहमत इरशाद फरमाया। अच्छा, आप देखें कि आपकी रहमत सिर्फ खाली, आप देखें इधर अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहमत नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बनाया, मोमिनीन के लिए रहमत नहीं बनाया, बल्कि तमाम आलमीन के लिए बनाया। अब ये आलम कितने हैं कि इधर अगर हम गौर करें तो हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ एक इंसान एक आलम है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, आप मुनाफिकीन के लिए भी रहमत है, हत्ता कि आप उन लोगों के लिए भी रहमत है कि जिन्होंने आपको जुल्म ज़ियादती के देने की तकलीफ पहुंचाई। अच्छा, आप देखें कि ये रहमत किस कदर वसी है कि इस नबी करीम की जो रहमत है वो इस दुनिया तक महदूद नहीं है। फहद भाई, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को जमा फरमाएगा और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, यानी तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तमाम की उम्मतें मौजूद हैं। तमाम लोग जाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि हमारे की बख्शिश अल्लाह की बारगाह में फरमाए। वो कहेंगे कि आज मैं तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं करवा सकता, अगर आज कोई बख्शिश व मग़फ़िरत करवा सकते तो वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम लोग हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया के पास जाकर आखिर में सरापा रहमत नबी करीम की रहमत की तरफ मुतवज्जह होंगे। जब नबी करीम सजदा मकसूद होंगे और अपनी रहमत बड़ी दुआओं से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, उस वक्त वो रहमत काम आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर उम्मत को बख्शेगा। बेशक बेशक। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी उम्मत को याद करते हुए फरमाया कि मुझे अपने भाइयों से मिलने का बहुत शौक़ है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे और मुझे देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ आप सोचिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें कभी देखा भी नहीं, जिनके ज़माने में हम पैदा भी नहीं हुए, मगर वो हमारी इतनी फ़िक्र करते थे। आज हम 1500 साल बाद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। हमने उन्हें ना देखा, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही अपना कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उनके ज़माने में, हम उनके ज़माने में नहीं थे, मगर उनकी मोहब्बत में थे, और आज भी उनका ज़िक्र होता है तो हम आँखें हमारी नम हो जाती हैं। जो उनकी कुर्बानियाँ थीं, जिस तरह उन्होंने अपनी उम्मत के लिए सख्तियाँ झेली, बल्कि जब विसाल हो रहा था तो उस वक्त भी एक वाक़या आता है कि बस जिब्राइल अमीन जब आए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने हम सबको उस रहमतुल आलमीन की शख्सियत आज हम सबको इकट्ठा किया है, और मैं आप सबसे दुआ करूँगा कि दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, और हम इस तरफ इख्तिताम पे जाते हैं। जी हूँ, मैं आपकी मेज़बानी हबीबा इसी के साथ इजाज़त चाहेंगी। अल्लाह